اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر غزہ کی سرزمین سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ کی پٹی پر جہاں 2 سال سے اسرائیلی آتنکوادیوں کے حملے معصوم بچوں پر بھی جاری ہے اور پوری تباہی مچائی رکھی ہے، ابھی خبر آ رہی ہے کہ وحشیانہ فضائی حملے، ہوائی اٹیک ابھی بھی اسرائیل کی طرف سے جاری ہے اور گزشتہ کل 30 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ 2025 کے مارچ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل نے 20 لاکھ فلسطینیوں کو خوراک، فوڈز اور دیگر امداد سے بھی مکمل طور پر محروم کر رکھا ہے۔ یعنی اسرائیلی آتنکوادی جہاں پر ایک طرف گولیاں اور بم برسا رہے ہیں، وہیں پر معصوم بچوں کے لیے دودھ، پانی اور دوائیں بھی پہنچنے نہیں دے رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس سال کے مارچ جب سے شروع ہوا ہے تب سے اب تک اسرائیل نے جتنے راستے تھے مدد آنے کے، امداد آنے کے، ان راستوں کو بھی بند کر دیا اور 20 لاکھ فلسطینی اس وقت خوراک کے لیے، فوڈ کے لیے، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، دواؤں کے لیے اور پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اسرائیل کے آتنکواد کو پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور بے غیرت، بے شرم اسلامی ملک خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اور یمن کے حوثیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ غزہ میں جو کچھ بھی اسرائیلی آتنکوادی کر رہے ہیں یہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہے۔ جی ہاں، لیکن صہیونیوں کی یہ دشمنی، یہ عسکری فتح نہیں، یہ فوج کی جیت نہیں ہے، بلکہ حوثیوں کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کی اور صہیونی فوج کی یہ کھلی شکست ہے جو غزہ میں نسل کشی کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہندوستان کے پہلگام میں، کشمیر کی اس جنت نما وادیوں میں جو پاکستان کے آتنکوادیوں نے حملہ کیا ہے، اس کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ پہلگام میں ہوئے اس حملے پر نیو یارک ٹائمز اس نے جرأت اور بے باکی کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کے دہشت گردوں کے اس حملے کو نیو یارک ٹائمز نے بے باکی دکھاتے ہوئے اسے دہشت گردی، آتنکواد اور ٹیررزم قرار دیا۔ پھر امریکی حکومت نے اسے پہلگام کشمیر دہشت گردانہ حملہ قرار دیا۔ یہ بھی ایک جرأت ہے کہ کم از کم امریکہ کے پیپر اور امریکہ کے یوں سمجھیے کہ نیتا اسے دہشت گردی حملہ مان رہے ہیں۔
اور برطانیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو کچھ بھی پہلگام میں ہندوستان میں آتنکوادی حملہ ہوا ہے ہم اس کی نندا کرتے ہیں اور ہم ہر فیصلے میں ہندوستان کے ساتھ ہیں. یعنی برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر فیصلے میں ہندوستان کے ساتھ ہیں. یعنی اگر ہندوستان پاکستان پر اٹیک کرتا ہے تو ہم ہندوستان کے فیصلے کے ساتھ ہیں. ناظرین کینیڈا سے ایک بڑی ہی خبر آ رہی ہے. جی ہاں کینیڈا میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. جی ہاں اور اس الیکشن میں خبر یہ ہے کہ 50 سے زیادہ پاکستانی بھی میدان میں اتر گئے ہیں. یعنی کینیڈا الیکشن کو لے کر یہ بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ کینیڈا الیکشن میں 50 سے زیادہ پاکستانی بھی حصہ لے رہے ہیں. کینیڈا میں 28 اپریل کو وفاقی الیکشن ہوں گے جس میں ریکارڈ تعداد پاکستانی امیدواروں کی ہے. کینیڈا میں 28 اپریل کو یہ انتخابات یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں پاکستانی نژاد امیدوار بھی ریکارڈ توڑ حصہ لے رہے ہیں. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق پاکستانی نژاد کینیڈین سب سے زیادہ لبرل پارٹی آف کینیڈا کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں جن کی تعداد 15 ہیں. اور ایسے ہی نیو ڈیموکریٹک پارٹی نامی سیاسی پارٹی ہے اس کے ٹکٹ پر بھی 10 کے قریب پاکستانی نژاد امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ایک اور سیاسی جماعت ہے سینٹرسٹ پارٹی اس کے سربراہ بھی پاکستانی نژاد ہے اور جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے بیشتر امیدواروں کا تعلق بھی پاکستان سے ہے. سینٹرسٹ پارٹی کے سربراہ کی صاحبزادی زینب رانا بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے جو گریڈ 12 کی اسٹوڈنٹ ہے اور اس وقت وہ سب سے کم عمر امیدوار ہیں. ناظرین بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اسرائیلی جیلوں کو لے کر. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی جو جیلیں ہیں اس میں فلسطینیوں کو جو قید کیا گیا تھا جو بھی قید کیے گئے تھے ان پر اسرائیلی درندوں نے اور فوجیوں نے وہ ظلم کیا ہے وہ اتیاچار کیا ہے کہ اسے لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا اور کوئی انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی ہے. اتنا آتنکواد کا ننگا ناچ درندگی بربرتا اور وحشت کا درندگی کا اتنا ننگا ناچ اسرائیلی جیلوں میں اسرائیلی فوجیوں نے کھیلا ہے. خیر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی حکام نے جمعرات کو غزہ کی پٹی سے 12 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں. اسرائیلی جیلوں میں قید زخموں سے چور چور 2 خواتین سمیت 12 فلسطینی قیدی رہا ہوئے ہیں. مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ انہیں جو زخموں سے چور چور قیدی رہا ہوئے ہیں انہیں وسطی غزہ کے دیر البلح میں الاقصی نامی شہداء اسپتال ہے وہاں پر انہیں ایڈمٹ کروایا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ حراست کے دوران قید کے دوران ان پر جو ہولناک تشدد اور ظلم بدترین مظالم کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے قیدیوں کی حالت انتہائی خراب تھی. انہیں لمبے عرصے سے بھوکا اور پیاسا رکھا گیا اور زخمیوں کو کسی بھی قسم کی میڈیکل ہیلپ طبی امداد نہیں دی گئی. یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا ان فلسطینیوں کو قابض فوج نے کہاں رکھا تھا. ناظرین آخری بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان اور ہندوستان کو لے کر. جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ پہلگام میں جو دہشت گردی حملہ کیا گیا ہے اس حملے کو لے کر اب پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اور زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور کبھی بھی یہ حالات کچھ بھی موڑ لے سکتے ہیں. ابھی بحث چھڑ چکی ہے کہ پاکستان کے پاس شاہین اور گوری میزائل ہے تو ہندوستان کے پاس میں اگنی اور پرتھوی میزائل ہے. اب یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان میزائل جنگ ہوئی تو کون جیتے گا. خیر پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بہت زیادہ ہے. جوہری ہتھیار رکھنے والے دونوں ممالک آمنے سامنے ہیں. جہاں بھارت نے سندھ طاس ایگریمنٹ کینسل کر دیا ہے تو وہیں پاکستان نے شملہ ایگریمنٹ بھی معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس کے بعد پاکستانی فوجیوں نے جمعرات کی رات جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ کئی مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ بھی کی ہے جس کے بعد بھارت نے بھی پاکستانی فوجیوں کی فائرنگ کا جواب دیا ہے. حالات کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتے ہیں. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں جیسے مردانہ طاقت لیکوریا شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد کمر درد کھجلی بواسیر خون مت سے والی
वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट